احسن صاحب، بہت مشکل صورتحال ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو میرے بعض جملوں پہ اعتراض ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیولی بہت سارے اداروں کی ناکامی کا شاخسانہ ہے جو پاکستانی عوام اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس کو نکالیں گے اب کیسے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آج آپ کو سول ایوارڈ ملا ہے اور ہم سب وٹنس ہیں کہ آپ نے اپنے کیریئر میں کس طرح اکنامک جرنلزم پاکستان میں اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یقیناً اس لائق تھی کہ آپ کو ریکگنائز کیا جاتا. تو اس کے لیے آپ اور آپ کا ادارہ اس کو میں مبارک دیتا ہوں. دیکھیے آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ وہ دن ہے کہ جو ہمیں اس پرومس کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے پاکستان کا خواب دکھا تھا. اب 75ویں سالگرہ پہ ہم ہیں اور اس سے بہت دور ہیں. میں آپ کی اس پورے جو انٹرو آپ نے دیا اس میں اس بات سے بالکل اتفاق کر جو پاکستان کا ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا ڈیبیکل ہوا ہے وہ 2018 میں رجیم چینج کا ہے. دیکھیے آپ چاہے بزنس چلائیں یا آپ ملک کی اکانومی چلائیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سینٹیمنٹ یا کانفیڈنس. آپ کا بسا اوقات بیلنس شیٹ خراب ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں آپ کی ساکھ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ پل آؤٹ کر جاتے ہیں. کبھی آپ کی ساکھ خراب ہو اور آپ کی بیلنس شیٹ سونے کی بھی ہو تو کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. 2013 اور 18 میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ جب سی پیک آیا اور اس میں چند 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی. اس نے 2 کام کیے. ایک یہ کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کو ایز این اکنامک پارٹنر انگیج کر دیا جو ہم آج تک کرنے میں ناکام رہے تھے. جب ہم نے سی پیک شروع کیا تو پہلی میٹنگ کے وقت میں نے اپنے نوٹس جو بنا رہا تھا اوپننگ جملوں کے لیے تو میں خود حیران رہ گیا کہ چائنا نمبر 13 تھا غالباً ایف ٹی آئی میں پاکستان کے اندر، جس کے ساتھ ہماری اتنی دوستی تھی کہ چین پاکستان دوستی ہمالیہ سے اونچی اور گہرے سمندر سے نیچی، لیکن معاشی طور پہ صفر تھی ہماری دوستی. سیاسی میدان میں سیکیورٹی کے میدان میں بہت مضبوط تھی. تو سی پیک نے اس میں ایک نئی جہت لائی کہ اکنامک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی. 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر پاکستان میں آئے تو چائنا اور پاکستان اکنامکلی انٹیگریٹ ہوئے اور آپس میں ایک الائنس بنا. دوسری اہم چیز یہ ہوئی کہ وہ ملک جسے پوری دنیا سیف ہیون فار ٹیررسٹ نیٹورکس کہتی تھی، اچانک جب 29 ارب ڈالر چین کا یہاں پر آیا تو دنیا کی پرسیپشن پاکستان کے بارے میں بدل گئی. اب اسے وہ دیکھتے تھے سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ. امریکہ کے سفیر، برطانیہ، یورپ، جاپان سب میرے پاس آ کے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہماری کمپنیاں سی پیک منصوبے میں کہاں شراکت داری کر سکتی ہیں. سو دنیا میں پاکستان کا امیج بدل گیا. لیکن جب ہم نے یہاں پر فورسفلی ایک رجیم چینج کی، کنٹینیوٹی لائی اور نئی رجیم نے صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم چور اور ڈاکو تھے سی پیک کے منصوبوں کے خلاف بیان بازی کی، اس میں کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگائے، وہ تمام چائنیز انویسٹرز بھاگ گئے. آپ کو یاد ہوگا 2017-18 میں آپ اگر اسلام آباد میں کہیں نکلتے تھے ہر سپر مارکیٹ میں ہر سیکٹر میں چائنیز کمپنیز کے آفیسز اور چینی آپ کو یہاں نظر آتے تھے. اس لیے کہ پریزیڈنٹ شی نے ان کی ٹاپ کمپنیز کو ہدایت کی تھی کہ سب پاکستان جا کے اپنے دفتر کھولیں اور انویسٹمنٹ کریں. اور اب جن چائنیز کمپنیز نے پاکستان میں ریلوکیٹ ہونا تھا وہ پاکستان کی بجائے سری لنکا، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا سب ادھر چلی گئی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف سڑکیں بنا کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اور میں آپ کو بتاؤں تاریخ جب لکھی جائے گی 2018 کا ڈیبیکل 1971 کے برابر لکھا جائے گا. وہ جغرافیائی پاکستان کا ایک بریک اپ تھا اور 2018 میں جو فورس رجیم چینج ہے یہ پاکستان کا معاشی بریک اپ تھا.